میں بڑے شوق سے پاکستان جاتا ہوں، 2 دن کے بعد تنگ آ جاتا ہوں، کوئی سکون ہی نہیں ملتا، نہ برادری سکون لینے دیتی ہے، نہ گھر والے، نہ شہر والے، اوپر سے بجلی والے سکون نہیں لینے دیتے۔ یہاں آتے ہیں، یہ میں نے پہلی بار زندگی میں ہانگ کانگ کی تاریخ میں کہ ایک بندہ حاجیوں کے پیسے لے کے کھا جائے۔ آپ اس بات کو سوچیں نہ سوچیں، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ یار ہمارے ہوتے ہوئے بھی 60 بندوں کے $80,000 کے حساب سے ایک بندہ حج کے پیسے لے کر کھا جائے، اور وہ بھی بیچاری یہ گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کی تنخواہ کیا ہے، ان کی کمائی کیا ہے۔ ہم مسلمان حج کے نام پر بھی فراڈ کرتے۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال ہانگ کانگ سے کوئی بندہ حج پہ نہیں جا رہا۔ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، کیوں؟ کہیں ہماری گناہوں کی شامت تو نہیں، کہیں ہماری بد زبانیوں کی شامت تو نہیں، کہیں ہماری بدعمالیوں کی شامت تو نہیں کہ فرض ہو حج اور ہم حج ادا نہ کر سکیں؟ کہاں سکون ڈھونڈیں، کہاں جائیں؟ عیش صرف آخرت کا، جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہاں تو حساب و کتاب ہے، پوچھ گچھ ہے، گھر والوں کو بھی دینی ہے، نوکری والوں کو بھی دینی ہے، خدا کو بھی دینی ہے۔ لیکن قیامت کے دن آخرت جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں تو آپ سے کسی نے پوچھنا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ ہاں، آپ اور میں سوچتے ہیں مر کے شاید سکون مل جائے گا، تو قبر میں فرشتوں نے بھی سکون نہیں لینے دیں۔ قبر کی منزل بڑی اوکھی میرے دوستو، قبر کی منزل بڑی اوکھی۔ یہ جو 4 گز کا گھر ہے نا، جسے قبر کہا جاتا ہے، قسمت والا کوئی ہوگا جس کو اللہ سکون دے؟ آمین کہہ دو، اللہ سکون دے، آمین زور سے کہہ دو۔ پہلی بات تو یہ دعا کریں اللہ قبر بھی نصیب کر دے، قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، اور پھر اللہ قبر میں سکون اور آرام دے، بڑی اوکھی ہے۔ ایک ایک پائی کا، ایک ایک منٹ کا ہم نے حساب دینا۔ عیش صرف آخرت کا، جب جنت میں جاؤ گے تو عیش کرو، اور کہیں عیش نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش اور آرام تو صرف آخرت کا ہے۔ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے ان انصار کو، میرے مہاجرین کی بخشش فرما۔ ان کے اندر ایک صحابی تھے انصاری، حضرت سعد بن معاذ۔ سعد نام کے کئی صحابی ہوئے، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ اس جنگ کے اندر ان کو ایک چھوٹا سا تلوار کا زخم آیا یا تیر کا، اس سے زخمی ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمہ لگوایا تاکہ میں اس کو روز اس کی عیادت کرتا رہوں، یہ میرے پاس ہے۔ کیا بندہ ہوگا یار! شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ دنیا سے چلا، اللہ کا آسمان عرش ہل گیا، حدیث میں عرش ہل گیا۔ تاریخ انسانی میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے مرنے پہ عرش ہل گیا ہو۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دوڑے ہوئے، چپل نہیں پہنی آپ نے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جوتا، فرمایا اس کے گھر میں فرشتے اتنے ہیں میں پاؤں کہاں رکھوں، جوتا پہن کے کہاں حضور اپنی انگلیوں کے بل ایسے پاؤں کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نیچے، فرمایا فرشتے اتنے ہیں پاؤں کہاں رکھوں، میں بھاگا اس لیے کہیں میرے آنے سے پہلے فرشتے اس کی میت کو لے کے آسمانوں پہ نہ چلے جائیں۔ جنازہ فرشتوں نے اٹھایا، حضور نے صحابہ سے کہا تم نہ اٹھو، فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار اور میرے مہاجرین کی بخشش فرما جو اس میدان میں موجود۔ 20 دن کے بعد اللہ پاک نے 2 طرح سے مدد فرمائی۔ اذ جاءتکم جنود، فرشتے بھیج دیے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر اللہ پاک نے وہ ٹھنڈی ہوا چلائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہوائیں چلی تو حضور نے مجھے فرمایا ذرا گھوڑے پہ سوار ہو کر چکر لگا کے آنا، کافروں کی حالت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ہوا میں سب کچھ اڑ رہا ہے، کہ میں بھی نہ اڑ جاؤں۔ تو حضور نے میرے لیے دعا فرمائی، اللہ حذیفہ کی حفاظت فرمانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جو چکر لگا کے آیا، میں ابو سفیان کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ طوفان اور ہوا میں کھڑا کیا باتیں کر رہا، دل میں تو آیا کہ تیر چلاؤں اس کا صفایا کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے کہا تھا یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگنے دے، کچھ نئی چیز نہ کر کے آئی ہو تاکہ فساد اور نہ بڑھ جائے، اس لیے میں نے مارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں آخری دن جب طوفان آیا، ظہر کی نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی، مغرب کی نماز قضا ہوئی، آدھی رات کو جب طوفان آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو قضا جو ہو گئی تھی ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور حضور نے یہ آخری بات کہہ رہا ہوں سمجھنا ذرا، حضور نے کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہ ان کو غرق اور تباہ کر دے کہ جنہوں نے آج ہماری عصر کی نماز کو قضا کرا دیا۔ باقی نمازوں کا نام نہیں لیا، عصر کی نماز کا نام، کہ جنہوں نے میری آج عصر کی نماز کو قضا کر دیا۔